ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ارے عذاب سے تو بچی جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہماری قبر کو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ ہر بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے فرشتوں سے ہٹو ہٹو، ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اس کو نماز کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بعد میں باتیں ہوگی، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، میری نماز جاتی ہے۔ وہ فرشتوں کو اللہ کہے گا اب پوچھتے کیا ہو، دیکھتے نہیں کہ میرا بندہ میرا کتنا وفادار ہے، اس لیے اس کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جائے، اور اس بندے کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس بندے کے لیے جب جنت کا بستر لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے، ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے۔ بھائی چھوڑ کر چلے گئے، وہ بچے چھوڑ کر چلے گئے، دوست چھوڑ کے چلے گئے، احباب چھوڑ کے چلے گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ پریشان تھا، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے۔ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ تو وہ گھونگھٹ اٹھا کر کہتی ہے میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے اللہ نے مجھے تیری قبر میں بھیجا ہے، اب قیامت تک میں تیرا ساتھ دیتی رہوں گی، تیرا دل بہلاتی رہوں گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سفر میں رہو تو بھی نماز پڑھو، گھر پہ رہو تو بھی نماز پڑھو، خوشی ہو تو بھی نماز پڑھو، غم ہو تو بھی نماز پڑھو، اور یاد رکھنا یہ مت سوچنا اللہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ بات دماغ سے نکال دو، یہ بات دماغ سے نکال دو۔ میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، میں تو دیہاتی ہوں، میں تو گوار ہوں، وہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ واللہ اس کی بارگاہ میں زبانیں نہیں دیکھی جاتی، اس کی بارگاہ میں تو دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ دل سے جھک جاتا ہے ایک ہی سجدے پر اللہ اس کو جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج کل جہاں مرد نماز سے دور ہے، میری مائیں اور بہنیں بھی کوسوں دور ہے، اور میری مائیں بہنیں کہتی مولوی صاحب ہمیں بچوں کو کھلانا پڑتا ہے، بچوں کی پرورش کریں، مرد تو چھڑے ہیں، مرد تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہمیں بچے پالنے پڑتے ہیں، بچوں کو کھلانا پلانا ہے، کپڑے دھلنے ہیں، کھانا بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں یہ بتاؤ بچے صرف تمہارے ہیں یا سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی بچے تھے؟ چھوٹی سی عمر میں، اتنی چھوٹی سی عمر تھی، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے 5-6 بچوں سے نوازا تھا، ہر بچے کی خدمت کرتی تھی، لیکن کبھی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ اکبر، آج تو گھر گھر جو وہ نل بنے ہوئے ہیں، نلوں میں پانی آتا ہے، قریب قریب کنویں ہیں، اور پھر آٹا بھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، بلکہ آج تو فقیروں کے یہاں جو بھیک مانگتے ہیں ان کے یہاں بھی آٹا پیس کر کے آتا ہے، فقیر کی بیوی کو بھی آٹا پیسنا نہیں پڑتا ہے نا، لیکن اللہ اکبر سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، اپنے ہاتھوں، کتنی مصروف زندگی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی۔ اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی کہ ان کے بابا سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مالدار باپ کی بیٹیاں بڑے عیش پرست ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب ایسی نہیں ہوتی۔ واللہ سیدہ فاطمہ کے بابا سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ کسی کا باپ کھیت کا مالک، کسی کا باپ زمین کا مالک، کسی کا باپ گاؤں کا مالک، کسی کا باپ جاگیر کا مالک۔ سیدہ فاطمہ کے بابا وہ تھے جسے اللہ نے آسمان سے لے کے زمین تک کے ہر چیز کا مالک بنایا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا تھا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل مصطفیٰ۔ ایسے مالدار باپ کی بیٹی
ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے دولت مند باپ کی بیٹی، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ جس کو بھی بھیک ملی ان کے در سے ملی، جس کو بھی جو نعمت ملی اس کے در سے ملی۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ فرشتے جس کے دروازے پہ دامن بھریں، انبیاء جس کے دروازے پر نعمتیں پائیں، اللہ اکبر وہ میرے نبی کی چوکھٹ ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ تو کریں، اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہے، ہاتھ سے چکی چلاتی۔ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ کو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، چھالے گٹے پڑ گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں جب پانی بھر کر اپنی پیٹھ پر مشکیزہ رکھ کر لاتی تھی تو پانی پیٹھ پر رکھ کر لانے کی وجہ سے پیٹھ پر مشکیزے کے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ اور حال کیا تھا؟ نماز تو نماز ہے، فرض تو فرض ہے، واجبات تو واجبات ہیں، تہجد ہو یا رات کی عبادت ہو۔ حالت یہ تھی کہ جب عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز شروع کرتی، ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، ایک ہی سجدے میں۔ اور جب صبح ہوتی نماز جلدی سے مکمل کرتی، اور صبح ہوتی تو کہتی اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی، اتنی چھوٹی تو نے رات بنائی کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکے، کوئی رات ایسی بڑی دے دے کہ فاطمہ دل کھول کر دل کے ارمانوں کے ساتھ سجدہ کر لے۔ سیدہ فاطمہ کو عبادت کے لیے رات چھوٹی پڑتی تھی، اور میری ماؤں اور بہنوں کو فلمیں دیکھنے کے لیے اور سیریل دیکھنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے، رت جگہوں میں ناچنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے، بے پردہ گھومنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے۔ آپ غور تو کریں، ہم جہنم خرید رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی شب جہنم میں جب جھانکا تو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کی تعداد دیکھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں جہنم میں کیوں تھی؟ فرمایا کہ وہ بے پردہ گھومتی ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، پردے کی پابند نہیں ہے۔ سوچیں، ایک دور وہ تھا کہ ہندوستان کی غیر مسلم عورتیں بھی پردہ کرتی تھی، اور ایک دور یہ آ گیا کہ مسلمان عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی، بلکہ عورتیں تو یہ کہتی ہیں مولانا چھوڑو، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت مجھے یاد آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، ذرا توجہ کرنا میری بہنیں خاص طور پہ، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے گھر میں پردے کا نظام قائم کرو۔ باپ کی ذمہ داری، بھائی کی ذمہ داری۔ دیکھو اپنا صرف نیک بن جانا ہمیں نجات نہیں دلا سکتا جب تک گھر میں ہم اسلامی ماحول قائم نہ کریں، بلکہ میرے آقا کا فرمان یہ ہے جس گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہو اور اس گھر کے مرد مثلاً بھائی باپ شوہر ان عورتوں کو بے پردگی سے منع نہیں کرتے، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یعنی جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومے گی اس گھر کے مرد اگر ان کو منع نہ کریں، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرے نہ ان کی دعائیں قبول کرے۔ آج سب کو شکایت ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تیری بیٹی بے پردہ تو نہیں گھومتی، تیری بہن بے پردہ تو نہیں گھومتی، تیری بیوی بے پردہ تو نہیں گھومتی۔ کیا ہو گیا؟ دین سے دور ہو گئے، آخرت کی فکر بھول گئے، اللہ کے عذاب کو بھول گئے، اللہ کے عذاب کو کہانی قصہ سمجھنے لگے، واعظ و نصیحت کی محفل میں ہنسنے ہنسانے کی بات کرنے لگے۔ نہیں، مرنا ہے، آخر موت ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ مسلمان ہو تو اسلام پر چلو، اللہ رسول کی بات مانو، اپنی مرضی کے مطابق مت چلو۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر اللہ کے رسول تشریف لائے، ساتھ میں نابینا صحابی تھے۔ نابینا صحابی گھر میں آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کسی پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اللہ کے رسول نے امتحان لینے کے لیے کہا بیٹی فاطمہ کس سے چھپ رہی ہو؟ اشارہ کر کے کہا ان سے، تاکہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے، ان سے۔ ارشاد ہوا یہ تو نابینا ہے۔ عرض کرتی آقا یہ نابینا ہے،
میں تو نابینا نہیں ہوں، میں نابینا نہیں ہوں، اس لیے ان سے پردہ کر رہی ہوں۔ اندازہ کریں، غور فرمائیں، یہ مزاج تھا سیدہ کائنات کا۔ بلکہ سیدہ پاک کی شان یہ ہے، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سر کی چادر کو، سر کے دوپٹے کو، مرد تو مرد ہے، مرد تو مرد ہے، بچے تو بچے ہیں، بوڑھے تو بوڑھے ہیں، فاطمۃ الزہرا کی غیرت یہ تھی کہ آپ جو سر کے اوپر چادر اوڑھتی تھی، اس چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنی سر کے چادر کو، سر کے بالوں کو نہیں، سر کے بالوں کی بات بہت بلند ہے، سر کے بالوں کی بات بہت بلند ہے۔ لاؤ کوئی ایسی عورت کائنات میں، لوگ ایسی خاتون کائنات کی اولین اور آخرین میں بتا نہیں سکتے یہ نبی کی بیٹی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ خاتون ایک امام حسین سے کسی نے کہا تھا، حسین تمہاری ماں بڑی نیک تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا سچ کہا، میری ماں اتنی نیک تھی کہ جب ان کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا، بیٹا ہو کر بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی ایسی خاتون تو لاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت مجدد میت ماضیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر کو چاند و سورج سے بھی چھپایا، ان کی چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، آنچل کہتے ہیں چادر کو، دوپٹے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے عورت کا کردار۔ اور آج گانے ہو رہے ہیں عورتوں کے درمیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو۔ آج عورتیں شادیوں میں ناچتی ہے اور مردوں سے کہتی ہیں ہم تو اپنے ارمان نکال رہے ہیں، بیٹے کی شادی میں، بھائی کی شادی میں، دیور کی شادی میں نہ ناچے تو پھر کیا کریں؟ انہیں ناچنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورتیں اترا کر چلتی ہے، یعنی چلتی ہے، دوڑتی نہیں، اترا کے چلتی ہے، اترا کر چلنا۔ گجرات والے سمجھیں گے اترا کے چلنا کسے کہتے ہیں؟ مجھے گجراتی نہیں آتی ورنہ میں گجراتی میں بولتا آپ کو، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اترا کر جو عورتیں چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا، اور اس عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور زمین اس کو پکار پکار کر کہتی ہے اے اترا کر چلنے والی عورت، جب تم میرے اندر داخل ہوگی تو تجھے ایسا دباؤں گی کہ تیری پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائے گی۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ہی سب، ایک دن قبر ہے، قبر میں جانے سے انکار کس کو ہے؟ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ایک دن قبر ہے۔ بلکہ عورتیں تو اب اتنی دین سے دور ہو گئی، انہیں دین دھرم کچھ پتہ ہی نہیں۔ پہلے ماں اپنے بچے کو نماز بھی سکھاتی تھی، وضو بھی سکھاتی تھی، غسل بھی سکھاتی تھی، یعنی ماں اپنے بچے کو پیر کی طرح توجہ دیتی تھی، بلکہ پیر جہاں تک نہیں پہنچا سکتا وہاں تک ماں پہنچاتی۔ یہ بات طویل ہوگی، میں صرف اشارہ دیتا ہوں۔ بابا فرید کا واقعہ آپ نے سب نے سنا ہے، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، صرف اشارتاً اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ماں کہاں تک پہنچاتی ہے۔ دیکھو بابا فرید الدین گنج شکر کا بچپنا ہے، چھوٹے سے آپ ننھے سے بچے ہیں نا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز۔ بہت مشہور بات ہے، بہت تفصیل سے نہیں بیان کرنا، بس آپ کو اشارتاً میری بہنوں کی اللہ توجہ میری طرف کر دے۔ کہا بیٹے نماز پڑھو، فرید نماز پڑھو۔ یہ بابا فرید کی امی کون ہے؟ صابر پاک کی نانی ہے۔ یہ
بہت عظیم خاتون ولی اپنے وقت کی ولیہ ہے. بابا فرید سے کہا بیٹا فرید نماز پڑھو. آج ماں بچہ اسکول نہیں جاتا تو اس کو مارتی ہے, اسکول جا. کبھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بھی مارتی ہے کہ نماز ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو کوچنگ نہیں لائک کر جاتا, کے آگے ٹیوشن نہیں شیئر جاتا تو ضرور کر دینا. اپنا اور اپنے پریوار کا خیال ضرور رکھنا.